اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال عز وجل انک لعلی خلق عظیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أخطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه۔ معزز سامعین، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ وقت بہت کم ہے، اللہ تعالی ہمارے وقت میں برکت عطا فرمائے۔ تقریر کے ساتھ ساتھ ذمہ داروں کا حکم آیا ہے، کچھ نعت پاک کے اشعار بھی میں پڑھنے کی سعادت حاصل کروں۔ صدر جلسہ اور حضرت خصوصی مہمان کی اجازت کے ساتھ دو چار اشعار پڑھتا ہوں، سنیے اور مزہ لیجیے، آقا پر درود پڑھیے۔ اشعار پڑھنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایک بڑی تسبیح ہمارے مائیک کے آپریٹر عارف صاحب کے حوالے کر دے، میں تقریر کرتا رہوں، وہ ذکر کرتے رہے۔ ہے سراپا یکو کیا بھی نکو صاحب ختم کر دینا بس۔ ہے سراپا اجالا ہمارا نبی۔ ایک دو تین نوجوانہ پورے جلسے کی طرف سے فرض کفایہ بن کو سبحان اللہ بول رہی۔ ایسے معلوم ہوتا وہ دو تین نوجوانوں کو سبحان اللہ بولنے کے واسطے بٹھا کوئی نہیں، سب بھی بولو نا سبحان اللہ۔ ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی۔ جس کا کونین میں کوئی
کوئی ثانی نہیں، جس کا کون میں کوئی ثانی نہیں، ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی، ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی۔ پل رہا ہے جہاں جس کی خیرات پر، پل رہا ہے جہاں جس کی خیرات پر، پل رہا ہے جہاں جس کی خیرات پر، وہ حلیمہ کا پالا ہمارا نبی، وہ حلیمہ کا پالا ہمارا نبی۔ حضرت مولانا مفتی انعام الحسن صاحب کے حوالے سے بہت بہترین شعر ہے، پوری توجہ کے ساتھ سنیے۔ آب کوثر پئیں گے تو صرف اس لیے، آب کوثر پئیں گے تو صرف اس لیے، ہم کو بخشے گا پیالہ ہمارا نبی، ہم کو بخشے گا پیالہ ہمارا نبی۔ صدر جلسہ حضرت مولانا مفتی اشرف علی صاحب کے حوالے سے یہ آخری شعر پڑھ رہا ہوں۔ ہے مسلم رسولوں کا رتبہ مگر، ہے مسلم رسولوں کا رتبہ مگر، سمجھ میں آ رہا شعر؟ ہے مسلم رسولوں کا رتبہ مگر، سب سے رتبے میں اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے رتبے میں اعلیٰ ہمارا نبی، ہے سرا پاؤ جالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی۔ اور ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ عرف کے اعتبار سے آج جمعہ ہے، عرف بولے تو عام بول چال میں
حقیقت میں جمعے کا دن ختم ہو چکا ہے، کیونکہ عربی اعتبار سے بچوں کو ذرا خاموش کرو، دو بچوں کو ملا کر آپس میں نہ بٹھاؤ۔ پہلے سے ہمارے ہائی کورٹ کے جج صاحب گوری پارلے کو پاکستان بول رہی ہیں، اب یہ بچے شرارت کرے تو افغانستان بولیں گے، نہیں مولانا؟ لمبا بیان نہیں، دو تین باتیں بڑی پیاری آپ کے سامنے بول کر بات ختم کرتا ہوں۔ عربی اعتبار سے تاریخ شروع ہوتی ہے مغرب کے فوراً بعد اور ختم ہوتی ہے مغرب سے 1 سیکنڈ پہلے۔ اب اس اعتبار سے جمعے کا دن کل مغرب سے شروع ہوا، آج مغرب کو ختم۔ حقیقت میں، شریعت میں، لیکن عام بول چال میں آپ تمہیں رات کے 12 بجے بھی پوچھو آج کیا جی دن کا، تو کیا بولتے؟ جمعہ۔ آج سوئے بغیر رات کے 2 بجے تک پوچھو آج کیا جی دن کا، تو کیا بولتے؟ گھگو بولتا جمعہ۔ نہیں، یہاں تک پوری رات جاگ کو فجر کی اذان سے 10-15 منٹ پہلے بھی پوچھو آج کیا دن؟ جمعہ بولتے۔ اسے بولتے عرف۔ اسے کیا بولتے؟ عرف میں۔ ایک لمبی گلی ہے، یہ مجمع سامنے بیٹھا ہے تو اس سے 4 گنا زیادہ مجمع گھروں میں پردے میں عورتوں کا ہے۔ عورتیں بھی اگر سننا چاہتی ہیں تو پوری توجہ کے ساتھ سنیں۔ تمام مذاہب میں ایک دن خاص عبادت کا آتا ہے۔ کسی مذہب میں ہفتے کا دن، کسی مذہب میں اتوار، کسی مذہب میں منگل۔ وہ مذہب والے اس دن جمع ہو کر عبادت اپنے اپنے مذہب کے طور طریقے سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میرے آقا کے صدقے آقا کی امت کو خاص عبادت کا دن جمعے کا عطا فرمایا۔ بولو سبحان اللہ۔ چار علماء مفتیان بیٹھے ہیں جو گہرا علم اور پختہ علم رکھتے ہیں۔ یہ آنے جانے کا سلسلہ یہاں سے بند کرو با، 1 گھنٹہ نہیں تو آدھا گھنٹہ بس۔ اور ہمارے قوم کے آدمیاں طوفان آگا تو بھی وہاں سے جانا کا تو اماں کی قسم جا کو چکتے ہیں۔ ارے وہاں آدمیاں بیٹھے ہی نا، مولوی صاحبہ کا بیان چل رہا نا، میں گیا تو ڈسٹرب ہوں گا نا، اتنا خیال نہیں ہوتا۔ روکو، ایک طرف روکو۔ مذہب اسلام میں خاص دن عبادت کا جمعہ ہے۔ خاص دن عبادت کا بولے تو سمجھ جانا ہر دن عبادت کا ہے، ذرا ایکسٹرا عبادت۔ ہفتے کا دن بھی عبادت، اتوار کا دن بھی عبادت، پیر کا دن بھی عبادت، منگل کا دن بھی عبادت، چہارشنبے کا دن بھی عبادت، جمعرات کا دن بھی عبادت۔ ہفتے کو بھی فجر ہے، اتوار کو بھی ہے، پیر کو بھی ہے، منگل کو بھی ہے، چہارشنبے کو بھی ہے، جمعرات کو بھی ہے۔ ہر دن عبادت کا دن ہے مذہب اسلام میں، بلکہ میں کہوں کہ ہر لمحہ عبادت کا ہے محمد کے صدقے۔
مولانا کی توجہ کے ساتھ بات کر رہا ہوں. ہمارا ہر لمحہ عبادت کا، ہمارا کھانا عبادت، ہمارا پینا عبادت، ہمارا سونا عبادت، ہمارا کام کرنا عبادت. میکینک کے دکان میں کام کر رہے ہیں، وہ کام بھی عبادت. لکڑی کے دکان میں کام کر رہے ہیں، وہ کام بھی عبادت. گوشت کے دکان میں کام کر رہے ہیں، وہ کام بھی عبادت. کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں، وہ کام بھی عبادت ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرے آقا، آپ کے آقا، کائنات کے آقا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ عشاء کی نماز پڑھ لیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کر دیتا ہے، فجر کے پوری امید اور یقین اور ارادے کے ساتھ سو جاتا ہے، 6 گھنٹے سوتا ہے، 7 گھنٹے سوتا ہے اور فجر کی نماز کو اٹھ جاتا ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں اس کا بستر میں سونا بھی عبادت ہے. شرط یہ ہے عشاء کی نماز پڑھ کو سونا، شرط یہ ہے کہ فجر کی نماز کو اٹھنا. کوئی اللہ کا بندہ فجر کی نماز پڑھ لیا، الحمدللہ. پڑھتے نہیں پڑھتے فجر؟ آئندہ پڑھنے کا وعدہ نہیں لے رہا ہوں، اب تک پڑھے کا یہ پوچھ رہا ہوں. دوستو، خدا کی قسم، اگر امت فجر کی حفاظت کر لی، سارے عالم کا نقشہ دوسرے دن تک بدل جائے گا. کیا مولانا؟ میں جو بولنا چاہتا ہوں، میں وہاں تک پہنچوں کہ نہ پہنچوں مجھے وقت نہیں. جتنی باتیں آئی ہیں انشاءاللہ تعالی میرے اور آپ کے عمل کے لائق ہیں. میں بھی عمل کروں گا، آپ بھی عمل کریں. ایک درد سنو، پردے میں بیٹھی ہوئی میری مائیں اور بہنیں، کہ ایک درد سنو. اگر امت فجر کی حفاظت کر لی اور فجر کے وقت مسجدوں کا حال ایسے ہو جائے جیسے جمعے کا ہوتا ہے، میرے رب کی قسم دوسرے دن کی فجر کا نماز کا وقت آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی ساری دنیا کی حقیقت اور حالت کو بدل کر رکھ دیں گے. آج بھی دیکھو مسجدوں میں فجر کا حال کیا ہے. سیرت کا جلسہ منانے والے نوجوانوں، کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ میرے نبی کی سیرت کا جلسہ منایا کہ نہیں منایا، گلی کو سجایا کہ نہیں سجایا. یہ ضرور کریں گے، سوال کریں گے میرے نبی جو فجر دے کر گئے تھے اس کا حق ادا کریا کہ نہیں کریا. پردے میں رہنے والی عورتیں، اگر تم تمہارے گھر کے مردوں کو فجر کی نماز کو نہیں جگاؤ گی تو نہ پڑھنے والے مرد کو سنگل عذاب ہوگا. تو گھر کی ایک بہت بڑی اہم ذمہ دار ہے، نہ اٹھانے کی وجہ سے تجھے ڈبل عذاب ہوگا. اس کی بھی وجہ میں بتاتا ہوں. حضرات انہوں نہیں اٹھے تو ہمیں کیا کرنا؟ حضرات پوچھتی انہوں کا تو کون؟ ہمیشہ گھر کے اندر کی تو ذمہ دار ہے اپا. تو ایک عورت ہے، تیری طبیعت کو تو جانتی ہے، لیکن علماء الحمدللہ عورتوں کی طبیعت کو بھی جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے عورت کو نیند اتنی کمزور بنایا، اتنی کمزور بنایا، مرد کے مقابلے میں مرد کی نیند امبوجا سیمنٹ. مرد کی نیند کیا؟ ارے بولو رے واہ، امبوجا سیمنٹ. بعض گھر کے مردہ تو ایسا سوتے ہی حضرت اٹھاتے اٹھاتے آپا ڈاؤٹ میں پڑ جاتی ہے کہ چلے گا کی بول کو.
لیکن عورتوں کے نیند کے مقابلے میں مرد کی نیند بڑی کمزور. اور عورت کی نیند کمزور بنا کر اللہ تعالیٰ نے انسانیت پر بڑا رحم کیا ہے. اگر عورت کی نیند مضبوط ہوتی نہ معلوم کہ ماں کے آغوش میں کتنے بچے مر جاتے. کیا حضرت؟ کیا واجد صاحب فون رکھتے کہ میں اتر دوں کی؟ رکھتا لو فون، رکھتا لو. سب کے لیے قانون ایک ہے. میرے بھی فون آ دیکھو کتنے آ رہی. مولانا انعام صاحب پریشانی، میں بھی بار بار اٹھا کو بات کر رہا تھا. عورت کی نیند کمزور اللہ تعالیٰ کا رحم ہے. عورت کی نیند کمزور اللہ کا کرم ہے. مردوں کی طرح عورت کی نیند بھی مضبوط ہوتی پتہ نہیں کہ کتنے بچے ماں کے آغوش میں مر جاتے. اللہ تعالیٰ نے عورت کی نیند کمزور بنا کر انسانیت پر رحم کیا. اسی لیے بچہ چھوٹا سا رات میں کڑکڑاتا بھی ہے تو ماں اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے. کروٹ بدلتا ہے تو اٹھ جاتی ہے. ایک چھوٹا سا کھنگارتا ہے تو اٹھ جاتی ہے. عجیب اللہ تعالیٰ نے عورت کی طبیعت بنایا. بچہ پیشاب کرتا اس کے بستر پر اٹھتی ماں ہے. وہ بچہ ہمارے بازو سو کا آج میں ابو کے بازو سو تو سو بول کو ضد کریا پورا پلان چوپٹ کیا کرنا آجا رے سو جا بول کو سلا لیے. رات کو پیشاب بچہ کر ڈالیا. صبح کو اٹھ کو باوا غور و فکر میں رہتا انہیں کریا کہ میں کریا. اللہ اکبر کبیرہ. بات ہنسنے کی نہیں بات سمجھنے کی ہے. بات ہنسنے کی نہیں بات سمجھنے کی ہے. عورتیں تمہاری نیند بڑی نازک. دودھ والا دروازہ ماریا تو اٹھتے کون گھر میں؟ بولو. عورتیں بولنے شرم بھی آنا. پوچھا تو بول ڈالے. دودھ والا دروازہ ماریا تو ہمیں اٹھنا کہ انہیں اٹھنا؟ ہمیں اٹھنا. ہمیں دروازہ کھول کر دودھ والے سے دودھ لینا. غیرت بھی اس وقت شرم سے پانی پانی. ہمارے گھر کے دروازے غیر مرد کھٹکھٹاتے ہیں. ہمیں گھر کے اندر رہ کر بھی گھر کی عورتیں دروازہ کھولتی ہے. نبی کی روح کو کتنی تکلیف ہوگی. ترکاری والا آتا ہے ہمارے گھر کی عورتیں جا کر اس سے بات کر کے ترکاری لیتی ہے. اور آج کل وہ کیا بولتے ہیں وہ ڈور ڈیلیوری کا کیا کہ ایک نظام ہے نا کیا بولتے ہیں حضرت اسے زوماٹو. بک کرتے ہیں ہم لوگ. ارے غیرت پیدا کرو. میں آپ کو نہیں سب کو کہتا ہوں جس میں مبتلا ہے آپ کو بٹھا کر ایک سبق پڑھا رہا ہوں. آپ یہ نہیں سمجھنا کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں. بات جنرل ہے. جس کے اوپر پڑتی ہے وہ اپنے اوپر ڈال لے. جس کے اوپر نہیں پڑتی وہ چھوڑ دے. لیکن بات تو پکی ہے. آج کل موبائلوں میں چیزیں منگوانے کا ایک نظام ہے. مجھے وہ سب الفاظ برابر نہیں آتے. آپ کو آتے ہیں تو بولو کیا بولتے ہیں اس سے؟ آن لائن ڈیلیوری کیا کی کدھر کی بلا بدتر. جی وہ ہونا جی وہ شام کو ہونا جی منگا لیں گے. انہیں اس کے موبائل سے منگاتی سے. غیرت پیارو
یہ شرم، یہ حیا، موبائل، عورتوں کے موبائل کو کتنی اجازت دینا کہ اتنی ہی اجازت دو، اسی کا نام اسلام ہے۔ عورتوں کے موبائل کو کتنی اجازت دینا اتنی ہی اجازت دو، اسی کا نام ایمان ہے، اسی کا نام حیا ہے۔ اور میری بہنیں جتنی بھی سن رہی ہیں، تمہاری سب سے بڑی دولت ایمان کے بعد تمہاری حیا ہے، اس کی تم حفاظت کرو۔ ایمان کے بعد تمہاری سب سے بڑی دولت تمہاری عزت ہے، اس کی تم حفاظت کرو۔ ایمان کے بعد تمہاری سب سے بڑی عزت تمہاری شرم ہے، تم اس کی حفاظت کر لو۔ خدا کی قسم، جس عورت کے پاس ایمان ہو، جس عورت کے پاس شرم ہو، جس عورت کے پاس حیا ہو، جس عورت کے پاس غیرت ہو، اس کا بچہ اپنے گھر کا کم سے کم سلطان بنتا ہے۔ گھر کے مردوں کو بولو، تمہیں لاؤ جی سودا بول کر، رب کعبہ کی قسم، بڑا آدمی تو نہیں، مولانا بہت بڑے ہیں، مولانا بڑے ہیں، ہمیں سب ہمارے گھر کا سودا کوتمیر کا کٹا کتے بھی ہمیں جاتے سو۔ میرے چاہنے والوں کی تعداد کتنی ہے معلوم؟ 1 کلو پنڈو لاؤ گے تو 1 لوڈ بنڈو لے لگا رہتے ہوں۔ نہیں، ہمارے گھر کا ہم کام کرنا سنت ہے، داڑھی ہی سنت نہیں، ٹوپی ہی سنت نہیں، جھکا ہی سنت نہیں، فجر ظہر عصر مغرب کی سنتیں ہی سنت نہیں۔ ہمارے گھر کا سودا سلب، ہمارے ہاتھ میں بیاگ لے کر جا کر بازار میں لے کر آنا بھی، یہ صرف میرے نبی کی سنت نہیں، تمام انبیاء کی سنت ہے۔ قرآن کہتا ہے، آج تو کیا بڑا بن گیا، کوتمیر لانے تجھے شرم آتی ہے، تو کیا بڑا بن گیا، تجھے ٹماٹو لانے شرم آتی ہے، پیاز لانے شرم آتی ہے، جب کوتمیر لانے تجھے شرم آتی ہے تو کیا کھانے شرم نہیں آتی؟ اور ایک بات ہے مولانا واجد صاحب، جن کاموں کے لیے مرد باہر نکلنا، ان کاموں کے لیے اگر مرد باہر نکل گئے، انشاءاللہ عورتوں کا باہر نکلنا بند ہو جائے گا۔ کیا مولانا؟ کپڑے لانے بھی تمہیں جاؤ، بیوی کو بولو تو پہنی تو میں دیکھنا سو، میرے پسند کا کپڑا لے لگا تو پہن کو مجھے دکھا۔ نہیں، ہم نہ اتنی تمیز نہیں ہے تو پورے پردے کے ساتھ خود لے کر جاؤ۔ ایک مرتبہ رمضان میں کپڑے لینے دکان کو گیا، شروع 2-4 روزے میں لے لیتا ہوں کپڑے۔ ابا جان رحمت اللہ علیہ بھی زندہ تھے، فل غلاٹا بازار میں، مرد بنے بچ کو چلنا پڑ رہا۔ خیر میں دکان میں جا کو کھڑا تو فل عورتاں کو کھڑ کو کپڑے لے لے کو تھے، میں تراویح پڑھانا تھا، چلتے پھرتے قرآن پر رمضان میں پڑھنا چنا، پڑھ لے کر تھا، عورتاں لے رہی ہے 100-250 میٹر، 50 تھانہ اٹھا رہی ہے، یہ اٹھا وہ اٹھا وہ اٹھا، اتنے کپڑے تھانہ اٹھا کو وہ آخر پسند ہی نہیں آتا، وہ کون سا پسند اس کا معلوم ہی نہیں۔ میں بھی صبر کرتا کو مرد بنا کے کپڑے کے دکان میں یہ عورتاں ظلم بھئی کیا، دیکھے بغیر ایک بندہ لیا تو بازو کھڑی سو عورت سنتے ہی بول رہی ہے، ان کو لینا آتا نہیں، پسند کرنا آتا نہیں، بول کچھ ہمیں آتے ہی سو کہیں انہیں۔ میں چپ کر رہتا ہوں، میں بولا نہیں کرنا آتا، بول کچھ کیا تم نہ پسند کرے سو گیا۔ وہ عورت بڑی غیرت والی ہے، وہ عورت بڑی شرم والی ہے جو اپنے شوہر کے پسند کا پہنتی ہے۔ جس عورت کو اپنے شوہر کا پسند کا کپڑا پسند نہیں، اس کی غیرت کی بیٹری ڈاؤن ہے۔ وہ بیٹی بڑی لائق و فائق ہے جسے اپنے باپ کی پسند ہے۔ وہ بہن بڑی قابل تعریف ہے جسے اپنی بھائی کی پسند ہے۔ ہمیں پہنے سے دیکھنا کون آپا میری، ہمارے گھر کے جائز رشتے دیکھنا ہے،
تو ان کی پسند کا پہنو۔ غرض بات دور چلتی جا رہی ہے، مجھے 10-12 منٹ میں اپنی بات کو ختم کرنا ہے۔ عورتیں اپنی نیند کمزور رکھتی ہیں، جب دودھ والا دروازہ مارتا ہے تو اٹھتی ہے آپا تو، اللہ کا مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے تو اٹھتی نہیں، نبی کا غلام اشہد ان محمد رسول اللہ کہتی ہے تو اٹھتی نہیں، حی علی الصلاۃ کی دعوت آتی ہے تو اٹھتی نہیں، حی علی الفلاح کا پیغام آتا ہے تو اٹھتی نہیں، توحید اور رسالت کے اسباق آتے ہیں تو اٹھتی نہیں۔ کیا اچھا ہوتا تو اپنی نیند کا صحیح استعمال کر کے رب کعبہ کی قسم مؤذن کی اذان پر اٹھ کر تو اپنے لال کو اٹھاتی، اپنے ابا کو اٹھاتی، اپنے بھائی کو اٹھاتی، اپنے شوہر کو اٹھاتی اور اٹھا کر مسجد کو نماز پڑھنے کے لیے بھیجتی، مسجد آباد ہو جاتی، سارے عالم کا نظام بدل جاتا۔ کان کھول کر پھر ایک مرتبہ پردے میں بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہنیں سنو، اگر تمہارے گھر کا مرد نماز کے لیے فجر کو آتا نہیں تو بھی ایک ذمہ دار ہے، اور اللہ کی عدالت میں تجھے سخت سوال کا جواب بھی دینا پڑے گا۔ اللہ معاف فرمائے، سزا بھی بڑی سخت ہوگی، سزا بھی بڑی سخت ہوگی۔ فجر کی اذان ہو جائے تو اٹھ جاؤ، نماز پڑھو، آباد رکھو، اللہ اکبر کبیرہ۔ فجر کی نماز مسجد طٰہٰ کا منظر ایسا ہو کہ فجر کو آنے والے اگر باہر سے آ کر دیکھے تو فجر کے وقت کے منظر کو دیکھ کر ڈاؤٹ کرنے لگے یہ فجر کا وقت ہے کہ جمعے کا منظر ہے۔ آج سچے ہاتھاں اٹھاؤ، کون کون آج سے فجر کی پابندی کریں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ حضرت آپ نہیں، حضرت آپ تو پڑھتے نہیں، پڑھاتے ہیں الحمدللہ۔ ذرا میں دیکھا نہیں، ان کو دیکھا، ہاتھاں اٹھاؤ بابا، ماشاءاللہ فجر کی نماز پڑھیں گے۔ آ جاؤں طٰہٰ کو دیکھنے؟ پڑھو پیارو، فجر کی نماز پڑھو، گھروں کے اندر نماز پڑھو۔ حالات خراب ہیں، اللہ کو منانے کی ضرورت ہے، حالات خراب ہیں، میرے نبی کو منانے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد منتا کب معلوم؟ جب بندہ نماز پڑھتا ہے اللہ اس سے بہت جلدی راضی ہو جاتے ہیں، اللہ اس سے بہت خوش ہو جاتے ہیں، کیونکہ نماز کے اندر ایک ایسا عمل ہے وہ صرف اللہ ہی کو کیا جاتا ہے، اس لیے اللہ نمازی سے بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ وہ عمل کیا؟ نماز میں قیام بھی ہے، نماز میں رکوع بھی ہے، نماز میں قاعدہ بھی ہے، نماز میں ذکر بھی ہے، نماز میں تلاوت بھی ہے، نماز میں درود بھی ہے، اور یہ تمام اعمال نماز کے اندر بھی کر سکتے ہیں، نماز کے باہر بھی کر سکتے ہیں۔ آپ قیام باہر بھی کر سکتے ہیں، آپ ذکر باہر بھی کر سکتے ہیں، کسی کام کے لیے آپ جھکتے ہیں مثل رکوع لیکن مشابہت نہیں ہے، اور تلاوت آپ نماز کے باہر بھی کرتے ہیں، درود آپ نماز کے باہر بھی کرتے ہیں، دعائے استغفار آپ نماز کے باہر بھی کرتے ہیں۔ اس لیے یہ تمام اعمال جب نماز میں ادا ہوتے ہیں اللہ خوش ہوتے ہیں۔ لیکن ایک عمل نماز میں ایسا ہے پیارو، ایک عمل ایسا ہے نماز میں میری ماں اور بہنوں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں، اس کا نام ہے سجدہ۔ اللہ کو سجدہ اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے جس کو میں بیان ہی نہیں کر سکتا۔ اس عمل کو ادا کرتے ہی بندے سے اللہ ایسے راضی ہو جاتے ہیں اور اس کے گناہوں کو ایسے معاف کر دیتے ہیں گویا کہ اس نے گناہ ہی نہیں کیا ہے۔ نماز کی پابندیاں کرو۔ میں دیکھ رہا ہوں میرے نوجوانوں، نماز کے وقت تم دکانوں میں بیٹھے رہتے ہو، آفسوں میں بیٹھے رہتے ہو، کام کاج میں مبتلا ہوتے ہو، اور دوسرے بیکار کاموں میں مبتلا رہتے ہو، اور گھر کی عورتوں کو آپ جانتے ہوں گے اذان ہوتی ہے، ادب نہیں، نماز کا وقت پورا ہو جاتا ہے، خبر تک نہیں ہوتی۔ ایمان کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا نماز کا بہت بڑا مقام ہے، نماز کی پابندیاں کرو۔ حالات اب عبادت سے بدل سکتے ہیں، طاقت ہمارے پاس نہیں، ہمت ہمارے پاس نہیں، اور سیاست بھی ہمارے پاس بہت کمزور ہے۔ عبادت کو مضبوط کرو، طاقت بن جائے گی، عبادت کو مضبوط کرو، ہمت بن جائے گی، عبادت کو مضبوط کرو، سیاست ہمارے قدموں کو بوسہ دے گی۔ اس لیے ایک پیغام میں سے پیغام دینا چاہتا ہوں، نماز
نمازوں کی پابندی کرو، خاص طور پر فجر کی نماز کی پابندی کرو۔ اور یہ بھی مسئلہ بتاتا چلو، حضرت صدر جلسہ اور دیگر علماء کرام کے حوالے، فجر کی نماز کے لیے اٹھو، گھر کے اندر وضو کرو۔ مردوں کے لیے کہتا ہوں، فجر کی نماز کے لیے اٹھو، ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد گھر کے اندر وضو کرو، اور وضو سے فارغ ہونے کے بعد 2 رکعت فجر کی سنت نماز جو مؤکدہ ہے وہ گھر کے اندر پڑھو، گھر کے اندر پڑھو 2 رکعت سنت مؤکدہ۔ اس کے بڑے فائدے ہیں۔ ایک فائدہ کیا ہے؟ گھروں کو بھی آقا نے مسجد بنانے کا حکم دیا، اور ایک جگہ آقا نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ اس کی تشریح اٹھا کر دیکھیں گے، جس گھر میں نماز نہیں ہوتی وہ گھر قبرستان سے بھی بدتر ہے۔ جس گھر میں نماز نہیں ہوتی وہ گھر قبرستان سے بھی بدتر ہے۔ ابھی سفر میں نے مطالعہ کرتے ہوئے ایک بہت بڑے بزرگ مولانا کا بیان پڑھ رہا تھا۔ انہوں نے اپنے بیان میں حضرت سمنون کے حوالے سے ایک بات لکھی ہے۔ فرمایا بے نمازی سے دوستی مت کرو، اس لیے کہ بے نمازی کے دوست کی موت بھی سخت ہو جاتی ہے۔ ہم غننے موالیوں کی دوستی پر فخر، تارکین سنت کی دوستیوں پر فخر، حرام خوروں کی دوستی پر فخر، عیاش و اوباش اور حرام خوروں کی دوستی پر فخر۔ کرنا ہے تو دوستی ایسے لوگوں سے کرو جن کو عاشق رسول نہیں وارث رسول کہا جاتا ہے۔ آپ کی دوستی کے لیے کیا کمی ہے؟ ایسے بیٹھے ہیں نہ دوستی ان سے کرو، ان کے پاس جنت کی ٹکٹیں ہیں، ان کی صحبت مثل انبیاء کی صحبت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جو میرے وارثین کی صحبت میں بیٹھتا ہے، یعنی علماء کی صحبت میں بیٹھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے انبیاء کی صحبت کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ کیا علماء ختم ہو گئے؟ کرنا ہے تو دوستی اچھوں سے کرو، صحبت صالح ترا صالح کنت، نمازیوں سے دوستی کرو، تمہارے اندر نماز آئے گی۔ حلال خوروں سے دوستی کرو، حلال کھانے کا موقع ملے گا۔ نیک لوگوں سے دوستی کرو، نیک بن جاؤ گے۔ اللہ سے ڈرنے والوں سے دوستی کرو، ولی بن جاؤ گے۔ نبی سے محبت کرنے والوں سے دوستی کرو، عاشق رسول بن جاؤ گے۔ آج ہماری دوستیاں کس سے ہیں؟ کس سے ہیں ہماری دوستیاں؟ کچھ تو احساس پیدا کرو نوجوانوں۔ میں یہ نہیں کہتا جو لوگ دین سے دور ہیں ان سے دوستی چھوڑ دو، لیکن اتنا تو ضرور کہوں نا کہ ان سے دوستی کم کرو۔ اچھے لوگوں سے دوستی کر کے اچھے بننے کے بعد ان کو دوستی میں لے کر ان کو اچھا بنانے کی کوشش کرو۔ یہ بھی دعوت ہے، یہ بھی تبلیغ ہے، یہ بھی دعوت ہے، یہ بھی تبلیغ ہے۔ غرض فجر کی نماز کو اٹھو، وضو گھر کے اندر کرو، 2 رکعت سنت نماز گھر کے اندر پڑھو، کیونکہ آقا نے فرمایا گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ تشریح میں آتا ہے نماز نہ پڑھنے سے گھر قبرستان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ 2 رکعت سنت نماز گھر میں پڑھیں گے۔ حضرت تھانوی نے فرمایا 3 نعمتیں اسے حاصل، 3 نعمتیں۔ میں چاہتا ہوں میرے پیاروں آج ہی سے ہم عمل شروع کریں گے۔ میں اکثر سنت گھر میں پڑھتا ہوں، جب سے میں نے سنا، اور اس کا فائدہ میں محسوس تک کر رہا ہوں، اللہ کی قسم۔
حضرت تھانوی نے فرمایا فجر کی سنت گھر میں پڑھیں گے، پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس کی روزی روٹی میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتی ہے، رزق میں برکت۔ اور حضرات فقہا فرماتے ہیں رزق سے کھانا پینا ہی نہیں، تمہاری ہر جائز ضرورت رزق کے ترجمے میں داخل ہے۔ صحت رزق میں داخل، گھر رزق میں داخل، بزنس رزق میں داخل۔ رزق کی لمبی تفسیر ہے۔ فجر کی نماز پڑھیں گے، صحت میں برکت، گھروں میں برکت، روزی روٹی میں برکت، اور ایسی برکت آئے گی تنخواہ بچ جائے گی، مسئلے حل ہو جائیں گے۔ آج فجر کی نماز سنت گھر میں پڑھ لے کو، صبح شام کو مجھے فون کرنا نہیں پڑیا حضرت پھر بھی ٹینشن ہی ٹینشن ہے بول کر۔ ہمارے ابا بولتے بچہ پیدا ہونے کے واسطے 10 مہینے لگتے ہی نہ رہے، عمل کا اثر نظر آنے کے واسطے کیا چند مہینے بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر نیک آدمی کو عمل کے میدان میں امتحان لیتے ہیں۔ جب نبیوں سے امتحان لیا تو ہماری اوقات کیا ہے؟ ذرا نیک عمل شروع کریں گے تو کچھ امتحانات آئیں گے، بندہ صبر کر لیا تو ایسے راستے کھل جاتے ہیں کہ جس کی انتہا و انت نہیں ہوگا۔ چند دن فجر کی سنت پڑھو گھروں کے اندر، انشاءاللہ تعالی روزی روٹی میں برکت۔ یہ پہلا فائدہ ہے میرے بھائیوں۔ دوسرا فائدہ حضرت تھانوی نے فرمایا فجر کی سنت جو اللہ کا بندہ گھر میں پڑھتا ہے، میاں بیوی میں محبت آتی ہے۔ سبحان اللہ، اس کی تو بہت ضرورت ہے نہیں؟ ہاؤ بولنے والے کے گھرہ میں بھی ہے، نہیں بولنے والوں کے گھرہ میں بھی ہے۔ میاں بیوی کے جھگڑے تو اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ ایسا معلوم ہو رہا ہے ہمیں شادیاں کرے سو لڑنے کے واسطے۔ آج تو جلسہ بہت دیر سے شروع ہوا اور مجھے آگے سفر بھی کرنا ہے، میں سیدھے یہاں سے بس اسٹینڈ جا رہا ہوں۔ اگر مغرب کے بعد جلسہ شروع ہوتا، مولانا کا 1-1.5 گھنٹہ بیان ہوتا، پھر میرا انشاءاللہ تعالیٰ 1-1.5 گھنٹہ بیان ہوتا، تو میں بہت ساری باتوں پر بات کرتا۔ انشاءاللہ آئندہ جب مجھے آنے کا موقع ملے گا، مولانا کو آنے کا موقع ملے گا، ہم معاشرتی زندگی پر بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میاں بیوی کے جھگڑے بہت ہوتے جا رہے ہیں، اچھے اچھوں کے گھروں میں ہو رہے ہیں۔ اب جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے عاملہ کے پاس جا رہے ہیں، بہت ساری عورتیں تو غیر مسلم پجاریوں کے پاس جا رہے ہیں۔ مولانا جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں، غیر مسلم پجاریوں اور پنڈتوں کے پاس ہم کو جانے کی ضرورت کیا؟ کیا قرآن کے فائدے ختم ہو گئے؟ کیا قرآن کا اثر ختم ہو گیا؟ نبی کی دعاؤں کا اثر ختم ہو گیا؟ قرآن میں کیسی کیسی آیات ہیں جو محبت سمندر بن جاتی ہیں، کیسی کیسی دعائیں ہیں خاندان کے لیے نمونہ بن جاتے ہیں۔ اور پھر ادب اور اخلاق کے ساتھ ایک دوسرے زندگی گزارو، جھگڑوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بیوی اپنے شوہر کا ادب کرے، شوہر اپنی بیوی سے محبت کرے، اسی کو تو محبت زندگی کہتے ہیں۔ یہاں سے ادب نہیں، وہاں سے محبت نہیں، جھگڑے نہیں ہوں گے تو پھر کیا محبت ہوگی؟ اور جھگڑوں کو ختم کرنے کا بہترین علاج کس میں ہے؟ فجر کی 2 رکعت سنت میں ہے۔ الحمدللہ۔ اس نیت سے کون کون گھروں میں فجر کی سنت پڑھیں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ ماشاءاللہ یوں معلوم ہوتا سب کے گھروں میں جھگڑے ہی۔ یہ نہ پوچھا میں اس نیت سے کون کون پڑھیں گے بول کر۔ کیا حضرت
झगड़े रहे तो भी घर में पढ़ो, झगड़े नहीं रहे तो भी घर में पढ़ो, दोनों का फायदा होगा। झगड़े रहे तो झगड़े खत्म, मोहब्बत रही तो मोहब्बत में इजाफा। अब अमल करे बगैर कोई चारा नहीं है हमारे लिए। अमल करेंगे तो अल्लाह राजी होंगे, अल्लाह राजी होंगे तो मदद जमीन से नहीं आसमान से उतरेगी। बिल्कुल तन्हा है इस पूरी जमीन में हम। दर्द के 4 जुमले पेश कर दूं मैं आपको, मुसलमानों कान खोल कर सुनो, पर्दे में बैठी हुई मेरी माएं और बहनें कान खोल कर सुनो। किसी कुर्सी पर भरोसा मत करो, किसी कुर्सी वाले पर भरोसा मत करो। अब आसमान के नीचे जमीन के ऊपर खुदा वहदहू ला शरीक की कसम, तन्हा है, तन्हा है, तन्हा है। हमारा कोई पुरसान हाल नहीं है, हमारा कोई हमदर्द नहीं है, हमारा कोई गम गुसार नहीं है। पहले भी हमारा अल्लाह था, अब भी हमारा अल्लाह है, आइंदा भी हमारा अल्लाह ही रहेगा। इस वक्त तो हाल हमारा ये है, पहले अल्लाह था लेकिन पहले जमाने के लोगों से राजी था, अब अल्लाह है लेकिन हमारे से नाराज है। यही पैंट है, पहले भी अल्लाह था, अब भी अल्लाह है, आइंदा भी अल्लाह। लेकिन पहले अल्लाह पहले वालों से राजी था। गरीब थे, जमाना डरता था, अंधेरों में थे, जमाना डरता था, खाली हाथ थे, जमाना डरता था। क्यों? इसलिए कि उस जमाने के लोग अल्लाह से राजी थे, अल्लाह उनसे राजी था। अब भी अल्लाह है लेकिन हमारे से नाराज है, नाराज है, नाराज है। इसी वजह से हम चारों तरफ से परेशान हैं। अब अल्लाह को अगर राजी करना है तो मेरे सामने बैठा हुआ मजमा और आइंदा सुनने वाले मेरे हजरात, इन 2 हजरात उलमाए किराम का दामन थाम कर उनकी दुआएं लेकर मैं अर्ज करना चाहता हूँ, नौजवानों, ये तुम्हारे जिन की ताकत अब काम आने वाली नहीं है और तुम्हारे खोखले नारे काम आने वाले नहीं है। 4-5 साथियों और चमचों को लेकर अपने इलाकों का दौरा करने से न तुम टीपू सुल्तान बनने वाले हो, न तुम सलाहुद्दीन अय्यूबी बनने वाले हो, न मोहम्मद बिन कासिम बनने वाले हो। अब सिर्फ अल्लाह को राजी करने का वक्त है। अल्लाह के हो जाओ, अल्लाह के नबी के हो जाओ, अच्छे अमल करो, हलाल खाओ, गुनाहों से जैसा कि मौलाना ने फरमाया बचो, बचो, गुनाहों से बचो, अंधेरे के गुनाहों से बचो, उजाले के गुनाहों से बचो, दस्तर के गुनाहों से बचो, बिस्तर के गुनाहों से बचो, निगाहों के गुनाहों से बचो, जुबान के गुनाहों से बचो। अल्लाह की मदद फिर से ऐसे उतरेगी जैसे बदर में उतरी, जैसे ओहद में उतरी, तबूक में उतरी, हुनैन में उतरी। ऐसी मदद अल्लाह की कसम उतरेगी। सिर्फ आम फरिश्तों के साथ अल्लाह की मदद नहीं उतरेगी। अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, हमारा अमल अगर सहाबा के अमाल के साथ मिल जाए, हमारी मदद के लिए आज भी जिब्राइल उतरने के लिए तैयार है। बदर में जिब्राइल उतरे, मौलाना से पूछो ओहद में जिब्राइल उतरे। अब हमको अल्लाह की मदद की सख्त जरूरत है, बहुत सख्त जरूरत है। इसलिए हमको आमाल के मैदान में उतरना, सुनते हैं तो अमल करो। प्यारो, मैं बहुत छोटा दिल लेकर वापस जा रहा हूं, बहुत छोटा दिल लेकर वापस जा रहा हूं, क्योंकि मुझे आपसे तफसील के साथ बात करने का इरादा था। आईना दिखाना चाहता था आज मैं, क्योंकि पूरा माहौल मेरे भाइयों का माहौल है, मुसलमानों का माहौल है। मैं आपको कुछ आईने दिखाना चाहता था, कुछ इस्लाही बात करना चाहता था, तरबियती गुफ्तगू करना चाहता था, लेकिन मौका नहीं मिला। जितना मिला मैं उसका अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। जितनी बातें सुने मैं भी अमल करता हूं, आप भी अमल करो। फजर की सुन्नत घर के अंदर पढ़ो। 3 फायदे, रिस्क में बरकत, घरों में मोहब्बत। तीसरा फायदा तो इतना अच्छा है, इतना बड़ा है, इतना अहम है, इतना ज़रूरी है। औरतें पूछती हैं कि हज़रत हमें क्या पढ़ना,
तुम्हें मस्जिद में पढ़ो। नहीं, तुम ना तो ऑफर तुम्हारे लिए अल्लाह ताला पहले ही अता कर दिया। मर्द चाहकर पढ़या तो अमल होता, तू ना चाहे तो भी तुझसे अमल हो जाता। तीसरा फायदा क्या है मालूम? थानवी ने फरमाया फजर की 2 रकात सुन्नत नमाज घर में पढ़ेंगे, अल्लाह ताला उसे ईमान की मौत अता फरमाती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। इस दौर इर्तिदाद में, फितने के दौर में घरों को बचाना कमाल नहीं, सेहत की हिफाजत करना कमाल नहीं, प्रॉपर्टियों की हिफाजत करना कमाल नहीं। इस दौर में मेरे प्यारों सबसे बड़ा कमाल नहीं, करामत है ईमान की हिफाजत करना। मौलाना मेरे जुमले अगर नामुनासिब हो, उम्र में आप छोटे हैं, इल्म अमल में मेरे से बहुत बड़े हैं, आप मेरी इस्लाह करो। ये इतना ख़तरनाक ज़माना है कि लोग टोपियां पहनकर भी कुछ लोग ईमान से बाहर हैं, नमाज पढ़कर भी ईमान से बाहर हैं। जैसा कि खबीस का नाम मौलाना ने लिया, इंजीनियर मिर्जा, वो टोपी नहीं दुपट्टा पहनता है, लेकिन कभी का वो ईमान से बाहर हो चुका है। दाढ़ी रखा है, ईमान से बाहर हो चुका है। सियासत्ता की किताबें, हदीस की किताबें सामने रखा है, ईमान से बाहर हो चुका है। ये दौर वो दौर है, ईमान का बचाना बहुत मुश्किल है। इस दौर में ईमान की मौत की जमानत अल्लाह तबारक व तआला ने फजर की 2 रकात सुन्नत के अंदर रखा है। कह दो सुभान अल्लाह। ईमान की हिफाजत की जमानत फजर की 2 रकात सुन्नत नमाज पर रखा है। ईमान के साथ जीना जितना बड़ा कमाल है, याद रखना प्यारो, मैं तुम्हारे से दूर नहीं। गोरी पाड़ला मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जिंदगी के एक हिस्से का नाम है गोरी पाड़ला, मेरी तारीख के एक हिस्से का नाम है गोरी पाड़ला। आप मानो या ना मानो, बावजूद बैठा हूँ, खुदा की कसम मैं आप लोगों से बड़ी मोहब्बत करता हूँ। इस जुमले को याद रखना, एक दौर वही था, आप लोगों की मोहब्बतें मेरी ताकत थी। एक दौर वो था, आप लोगों की मोहब्बतें मेरी आवाज़ थी। मैं किसी को भूलता नहीं, और आप लोगों को भूलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। खुदा की कसम मोहब्बत के इजहार करने के बाद मैं ये जुमला कह रहा हूँ, जिंदगी ईमान के साथ जिंदगी गुजारना। याद रखना करम साहब, याद रखना वाइस साहब, ये तमाम साथियां जितने बैठ, सुनो बेटे यहाँ, ए पप्पू यहाँ देखो जी, यहाँ देखो कितना बड़ा जुमला बोल रहा हूं। यहाँ ईमान के साथ जिंदगी गुजारना जितना बड़ा कमाल है, उससे भी बड़ा कमाल ईमान के साथ मरना है। अगर ईमान और कुफ्र का इजहार हो जाता, मौलाना आखिरी जुमला, तकरीर को कट कर रहा हूं मैं, ईमान और कुफ्र का सूरतों में इजहार हो जाता, तो कितने मुसलमान घरों से कुफ्र के जनाजे निकलते। बहुत खतरनाक जमाना। ऐसे दौर में मेरे प्यारों, ईमान को बचाने की कोशिश करो। पर्दे में बैठी हुई मेरी माए, अल्लाह तुम्हारे पर्दे को सलामत रखे। एक बुर्का जो तुम्हारी हया है, इसकी जरूर हिफाजत करो, लेकिन इस पर इतना भरोसा मत करो, क्योंकि प्यारे आका ने फरमाया, हदीस के अल्फाज को क़ियास के दायरे में पेश कर रहा हूँ कि क़ियामत के करीब हजारों औरतें वो बुर्का होंगी, जिंदगी भर बुर्के से गुजरेगी, लेकिन जनाजा कुफ्र की हालत में उठेगा। फजर की सुन्नत घरों के अंदर पढ़ो। 3 फायदे, एक फायदा रोजी रोटी में बरकत, दूसरा फायदा मोहब्बतों का माहौल घर के अंदर होगा, तीसरा फायदा ईमान की मौत अल्लाह तबारक व तआला अता करेंगे। अर्ज कर रहा था, जुमा
اور جمعہ عبادت کا خاص دن ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہفتہ عبادت کا دن نہیں، اتوار عبادت کا دن نہیں، ہر دن عبادت کا اسلام میں، ہر لمحہ عبادت کا اسلام میں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، عشاء کی نماز پڑھ کر سو جاؤ، فجر کو اٹھ جاؤ، تمہارا بستر میں سونا بھی عبادت بن جائے گا۔ فجر کی نماز پڑھ کر کمانے کے لیے نکل جاؤ، تمہاری تجارت بھی الحمدللہ عبادت بن جائے گا۔ فجر کی نماز پڑھ کر آٹو چلانے والے آٹو لے کر باہر نکلیں گے، ظہر کی نماز تک محنت کریں گے، تمہاری محنت پر فرشتے فخر کریں گے۔ عبادت کے ادا کرنے کے بعد انسان کی ضرورت کو بھی، حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ مجھے یاد آ رہا ہے۔ حضرت محتمم دارالعلوم دیوبند قاری طیب علیہ الرحمہ پوتے حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عبادتوں کا حق ادا کرنے کے بعد مسلمانوں کی جائز ضرورتوں کو بھی اللہ عبادت بنا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فجر کی نماز پڑھ لے کو چائے پیے تو بھی ثواب، فجر کی نماز پڑھ لے کو ناشتہ کرے تو بھی ثواب۔ کیا حضرت؟ ظہر کی نماز پڑھ لے کو دسترخوان میں حملہ کرے تو بھی اجر۔ عشاء کی نماز پڑھے اور دسترخوان میں، اور کیا بولوں، اوپن بات ہے، چھوٹے چھوٹے بچے غور سے سن رہے ہیں، اشارہ دے دیتا ہوں میرے دوستو کہ عشاء کی نماز پڑھ کر محبت کا حق ادا کریں گے، اللہ تبارک و تعالی اس نماز کی برکت سے اولاد کو اپنا ولی بنا لیں گے۔ لیکن کہاں ہے، کہاں؟ غرض جمعے کی بات آ گئی تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ جمعہ مقدس دن ہے، آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے کا دن ہے، بڑی فضیلت والا دن ہے۔ پہلے سے آپ لوگ بیان سن چکے ہیں، پھر مولانا کا بے مثال خطاب بھی سنیں۔ میرا بھی بیان سننا آپ کے لیے ضروری بھی تھا، لیکن وقت کی کمی، پھر کبھی ہم بیٹھیں گے۔ اور ایک آخر میں گزارش کرتا ہوں کہ جلسوں کا بھی ایک اچھا ماحول بناؤ۔ یہ نہیں کہتا اللہ کی قسم دور دور تک میرے ارادے میں کہیں بھی یہ نہیں ہے، اللہ کی قسم کہ مجھے بلاؤ، لیکن میں جب گوری پارلے میں خدمت کے لیے حاضر ہوا تھا 2000 میں، تو 2001 2 3 4 5 6 2010-12 تک یہ ماحول تھا۔ ہر گلی میں الحمدللہ سیرت کے جلسے ہوتے تھے، علماء کرام تشریف لاتے تھے، نبی کی سیرتیں بیان ہوتی تھی، لوگوں کو آقا کی سیرت کا علم حاصل ہوتا تھا۔ اب پتہ نہیں کہ وہ جوش کہاں چلا گیا، وہ جذبہ کہاں چلا گیا، وہ محبتیں کہاں چلی گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ بھی ایک ذریعہ ہے نبی کی سیرت کو سننے کا۔ کتنی باتیں نبی کی سیرت کی مولانا نے بیان کی ہے، آج اس کے زبان سے بھی 2-4 باتیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں، اور انشاءاللہ مولانا کی طرف سے بھی باتیں آئیں گی۔ نوجوانوں، دین کے لیے آگے بڑھو، اسلام کے لیے آگے بڑھو، امن کے لیے آگے بڑھو، سکون کے لیے آگے بڑھو، ایمان کی حفاظت، اسلام کی حفاظت اور ملک کی حفاظت کے لیے ہمیشہ تیار رہو۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی کام لے لے، اللہ تعالیٰ آپ سے بھی کام لے لے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔